السلام علیکم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوسرے پارٹ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جب اتنی لکڑیاں جمع ہو گئی تو مطلب آگ انہوں نے روشن کر لی نا کافروں نے، تو اس کے بعد پھر انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ہاتھ پیر باندھ کر انہیں آگ کے الاؤ میں جھونک دیا، اور جب انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ کے اندر پھینکا، آپ بھڑکتی ہوئی آگ میں نہایت اطمینان سے جا ٹھہرے اور ذرا نہیں گھبرائے اور نہ اوزاری کی، کیونکہ آپ کا قلب مبارک ایمان کی دولت سے مالا مال تھا اور وہ سچائی و حقانیت سے لبریز تھا، اور آپ کا رابطہ رب کریم کے ساتھ مضبوط تھا اور آپ کو نجات کی پوری امید تھی۔ اللہ تعالیٰ کی ذات پر آپ کا پورا بھروسہ تھا اور خطرات سے آپ پہلے بھی کبھی نہیں گھبرائے تھے۔ آپ حوصلہ سے رہے اور دل کو مضبوط رکھا۔ آپ الاؤ کے شعلوں کے درمیان میں پڑے ہوئے تھے، ہر طرف شعلے لپک رہے تھے اور آگ جلنے کی دہشت ناک آوازیں کانوں کے پردے پھاڑ رہی تھیں۔ اب دیکھیں آگ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ کیا سلوک کرتی ہے۔ لکڑی، کوئلہ، تیل، رسیاں سب جل کر بھڑک رہی تھیں اور آگ کی لپیٹیں آسمان تک جا رہی تھیں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آگ کو حکم ہوا۔ ہم نے کہا اے آگ تو ابراہیم علیہ السلام کے لیے ٹھنڈی ہو جا اور امن چین بن جا۔ تو آگ کے شعلے بجھ گئے اور اس کی جو تپش یہ سب مان پڑ گئی اور دھواں جھٹ گیا اور آگ خوشگوار موسم میں تبدیل ہو گئی۔ تو کفار مشرکین یہ حالت دیکھ کر حیران رہ گئے اور معجزہ دیکھ کر ان کی عقلیں دنگ رہ گئیں اور وہ شرمسار و ذلیل ہو کر وہاں سے واپس لوٹ گئے۔ انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے خلاف ایک تدبیر کی اور اللہ تعالیٰ نے ان کی تدبیر کو خاک میں ملا دیا، اور اس عظیم معجزے کو دیکھ کر کافر حیران رہ گئے، یہاں تک کہ وہ لوگ آپ کی قیادت میں چلنے کے لیے آمادہ ہو گئے اور آپ کی فرمانبرداری پر متفق ہو گئے، لیکن پھر انہوں نے دنیا کے عیش کا انتخاب کر لیا اور اپنی سرداری اور حکومت چھوڑنے کو دل نہ مانا، اور دوسرے کافروں کی طاقت سے ڈر گئے کہ وہ ان پر غالب آ جائیں گے اور ہماری شان و شوکت ختم ہو جائے گی، لہٰذا وہ اپنے کفر پر جمے رہے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام پر ایمان لانے کی انہیں توفیق نہ ہو سکی۔ جس پر چند لوگ ان میں سے ایمان کی طرف آئے، وہ بہت تھوڑے تھے، وہ بھی سرکش لوگوں سے اپنے ایمان کو چھپا کر رکھے ہوئے تھے، ڈر کی وجہ سے نا، جو پزار ان کو بھی نقصان پہنچاتے۔ علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ نے البدایہ و النہایہ میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت درج فرمائی ہے کہ آپ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اگر اللہ تعالیٰ آگ کو ٹھنڈا ہونے کا حکم نہ دیتے تو نہ جانے وہاں کیا کیفیت ہوتی، کیونکہ وہاں قریب ہی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی والدہ محترمہ بھی موجود تھی۔ انہوں نے محسوس کر لیا کہ آگ حضرت ابراہیم علیہ السلام پر اثر نہیں کر رہی۔ انہوں نے پکار کر کہا بیٹا میں بھی تمہارے پاس آنا چاہتی ہوں، بیٹا تم اللہ تعالیٰ سے دعا کرو کہ یہ آگ مجھ پر بھی اثر نہ کرے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا ہاں آ جائیں۔ چنانچہ وہ اپنے پیارے بیٹے کے پاس گئیں اور انہیں گلے لگایا اور پیشانی پر بوسہ دیا، پھر اطمینان کے ساتھ واپس آ گئی اور ان کا بال بھی بیکار نہیں ہوا۔ بخاری شریف کی روایت کے مطابق اس موقع پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ دعا فرمائی تھی، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، اللہ تعالیٰ ہمیں کافی ہے اور وہ بہت اچھا کارساز ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قصے سے معلوم ہوتا ہے، جیسے کہ قرآن کریم میں بیان ہوا ہے، کہ یہ لوگ بتوں کے ساتھ ساتھ بادشاہوں کی بھی عبادت کرتے تھے، کیونکہ یہ لوگ ہر طاقت کے سامنے سرنگو ہو جاتے تھے۔ اس طرح یہ لوگ اپنے بادشاہ نمرود کی عبادت بھی کرتے تھے اور اسے اپنا معبود جانتے تھے، اور ہوتے ہوتے شاہ نمرود تک بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شہرت پہنچ گئی اور نور ہدایت کی یہ شعاعیں اس کے دربار تک بھی رسائی پا گئیں، جس نے اس کی آنکھوں کو چندھیا دیا اور اس کے قصر شاہی میں ایک زلزلہ سا آ گیا اور آگ کے الاؤ کے گل و گلزار میں تبدیل ہو جانے کی خبر اسے بھی پہنچی، تو اس کی سرکشی اور غرور میں طغیانی آ گئی، وہ اپنے آپے سے باہر ہو گیا کہ میری رعایا ہو کر میری خدائی کا منکر ہے
اور ہمارے دیوتاؤں کا بھی برا بھلا کہتا ہے، بھڑکتی ہوئی آگ نے بھی اس کا کچھ نہیں بگاڑا۔ تو اس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنے دربار میں بلایا۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اس کے بڑے دربار میں پہنچے اور اس کی نظریں آپ سے چار ہوئیں، تو نمرود نے آپ سے کہا، یہ تم نے میرے ملک میں کیا فتنہ کھڑا کر دیا ہے، اور یہ کیا تم نے شر کی آگ میرے ملک میں بھڑکائی ہے؟ اور تیرا معبود کون سا ہے جسے تو پکارتا ہے اور وحدہ لا شریک کہتا ہے؟ کیا میرے علاوہ بھی کوئی رب ہے؟ میرے سوا بھی کوئی معبود لائق عبادت ہے؟ اور وہ کون ہے جو مجھ سے بالا ہے؟ وہ کون مرتبہ مجھ سے بڑھ کر ہے؟ تجھے معلوم نہیں یہ سب کچھ میرے اختیار میں ہے، پورے ملک کی باغ دور میرے ہاتھ میں ہے، میں لوگوں کی تقدیر کا مالک ہوں، نعوذ باللہ، ہر جگہ میرا حکم چلتا ہے اور میرے حکم سے انکار کی مجال کسی میں نہیں ہے، سب کی نظریں میری طرف ہی لگی رہتی ہیں۔ ظاہر ہے وہ تو نعوذ باللہ اپنے آپ کو خدا کہتا تھا۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے اپنے وطن عزیز میں رہنا بہت مشکل ہو گیا کہ ہر طرح سے مخالفت کا طوفان اٹھ کھڑا ہوا۔ سب سے پہلے باپ مخالف ہوا اور اس نے جلا وطن کرنے اور سنسار کرنے کی دھمکی دی۔ پوری قوم مخالف ہو گئی اور آپ کے اندھے دشمن ہو کر آگ کے الاؤ میں جھونک دیا، اور آخر میں انصاف کی آخری امید کا بادشاہ بھی مخالف ہو گیا، مرنے مارنے پر تل گیا۔ آپ نے حد الوسع قوم کو سمجھانے کی کوشش کی، لیکن بدبخت قوم نے کان نہیں دھرے اور رشد و ہدایت کو قبول نہیں کیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بیوی حضرت سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کے برادر زادہ حضرت لوط علیہ السلام کے علاوہ کوئی ایک شخص بھی مسلمان نہیں ہوا، اور جب حق تعالی شانہ نے مشرکوں کے ارادوں کو خاک میں ملا کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے آگ کو ٹھنڈا اور سلامتی بنا دیا، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کسی اور جگہ جا کر پیغام حق سنانے کا ارادہ فرما لیا، اور ادھر قوم کی نافرمانی اور سرکشی کی نحوست سے ملک میں عام قحط بڑھ گیا، ہر طرف غلے کی نایابی اور مہنگائی کا دور دورہ ہو گیا، اور اس طرح شام میں دینی اور دنیاوی دونوں طرح سے رہنا مشکل ہو گیا۔ تو آپ نے فرمایا، میں تو اپنے پروردگار کے آسرے پر جا رہا ہوں، وہ مجھے کوئی راستہ دکھا دے گا۔ یہ کہہ کر آپ نے فاران آرام سے ہجرت کرنے کا قصد فرما لیا، جو بابل کی حکومت نماردہ میں ایک مشہور شہر تھا، اور یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا مولد بھی تھا، لہٰذا آپ نے کسی ایسی جگہ چلے جانے کا ارادہ فرما لیا جہاں پر پیغام حق سنا جائے، اور آپ نے سوچا کہ خدا کی زمین تنگ نہیں ہے، میرا کام تو پیغام حق پہنچانا ہے، یہاں نہیں تو وہاں سے ہی میرا کام اللہ پاک خود آسان کر دے گا۔ لہٰذا حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے والد آزر و قوم سے جدا ہو کر وہاں سے چل دیے اور دریائے فرات کے مغربی ساحل پر آباد ایک بستی میں چلے گئے۔ اور یہ کچھ آپ نے اس لیے کیا کہ آپ نہایت رحم دل اور حلیم الطبع تھے، اپنے باپ کی ہر قسم کی دشمنی اور نفرت کے باوجود ان سے یہ وعدہ کیا تھا کہ میں یہاں سے جا رہا ہوں، اور مجھے افسوس ہے کہ آپ نے اللہ تعالیٰ کی ہدایت کو قبول نہیں فرمایا، لیکن برابر آپ کے حق میں دعائیں بخشش کرتا رہوں گا۔ لیکن آخر کار اللہ تعالیٰ نے بذریعہ وہی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خبردار فرما دیا کہ آزر ایمان لانے والا نہیں ہے، اس کا شمار ان لوگوں میں ہو چکا ہے جن کے بارے میں کہا گیا ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی ہے، اور ان کے کانوں پر بھی ان کی آنکھوں پر بھی پردہ پڑا ہوا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اپنے والد کے استغفار اس وعدے کی بنا پر تھا جس کا آپ نے اس سے وعدہ فرمایا تھا۔ پھر جب آپ پر واضح ہو گیا کہ وہ اللہ تعالیٰ کا ازلی دشمن ہے، تو آپ اسے کنارہ کش ہو گئے۔ بے شک حضرت ابراہیم علیہ السلام نہایت نرم دل و حوصلہ مند تھے۔ روایت میں آتا ہے کہ جب حضرت عثمان رضی اللہ عنہ زوجہ محترمہ حضرت رقیہ بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ حبشہ کی طرف ہجرت فرما گئے، تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ لوط علیہ السلام کے بعد پہلے شخص ہیں جنہوں نے اپنی اہلیہ سمیت ہجرت فرمائی۔
اس سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت لوط علیہ السلام کی زوجہ محترمہ بھی اس سفر میں شریک تھی، اور ان لوگوں نے اس سرزمین کی طرف ہجرت فرمائی جس کے بارے میں فرمایا گیا ہے۔ اس سرزمین کی طرف ہجرت کی جس میں ہم نے برکت دی سب جہان والوں کے لیے۔ یہاں وہ لوگ کچھ عرصہ مقیم رہے، اور اس وقت اس سرزمین پر کنعانیوں کی حکومت تھی۔ ہاں، تھوڑا سا رہتا ہے، اچھا ویڈیو تھوڑی لمبی ہو رہی ہے، لیکن میں کہتی ہوں اس میں یہ ختم کر دوں کہ پھر آپ لوگ مطلب پھر چوتھا وہ پارٹ کیا دیکھیں گے نا۔ اچھا، اس کے بعد پھر بخاری اور مسلم کی روایت کے مطابق جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کا مصر سے گزر ہوا تو مصر پہنچنے سے پہلے آپ نے اپنی زوجہ مطہرہ کا حضرت سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سے فرمایا کہ یہاں کا بادشاہ نہایت ظالم شخص ہے، وہ جب کسی حسین و جمیل عورت کو دیکھتا ہے تو اسے زبردستی چھین لیتا ہے، اور اس کے ساتھ مرد کو اگر اس کا شوہر ہو تو قتل کر دیتا ہے۔ ہاں، اگر شوہر کے علاوہ کوئی دوسرا رشتہ دار ہو تو اسے کچھ نہیں کہتا، اور تم چونکہ دین کے لحاظ سے میری بہن ہی لگتی ہو، اس لیے تم اس کے پوچھنے پر اسے کہہ دینا کہ میرا بھائی ہے۔ چنانچہ واقعہ اسی طرح پیش آیا کہ جب بادشاہ مصر نے ان سے ایک شب برائی کا ارادہ کیا تو اس بدبخت کا ہاتھ چھل ہو کر رہ گیا، وہ حضرت سارہ رضی اللہ عنہ تک رسائی حاصل نہ کر سکا۔ یہ دیکھ کر اس نے حضرت سارہ رضی اللہ عنہ سے درخواست کی کہ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ میرا ہاتھ درست کر دے تو میں آپ کو رہا کر دوں گا۔ حضرت سارہ رضی اللہ عنہ نے دعا کی، اس کا ہاتھ ٹھیک ہو گیا، لیکن اس نے دوبارہ برائی کا قصد کیا اور اس کا ہاتھ دوبارہ بیکار ہو کر رہ گیا، اور پھر تیسری بار بھی ایسا ہوا۔ تو یہ دیکھ کر اس نے حضرت سارہ رضی اللہ عنہ کو فوراً چھوڑ دیا اور اپنے ملازموں سے کہا کہ اسے فوراً یہاں سے لے جائیں کہ خدائی طاقت اس کے ساتھ ہے، اور اپنی ایک بیٹی ہاجرہ ان کے حوالے کرتے ہوئے کہا کہ اسے اتنی اپنی خدمت کے لیے لے جاؤ، یہ تمہاری خادمہ ہے۔ جب حضرت سارہ رضی اللہ عنہ حضرت حاجرہ رضی اللہ عنہ کو ساتھ لے کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس پہنچی تو آپ نے حال دریافت کیا، تو حضرت سارہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے اس نے اس ظالم و فاسق سے ہمیں نجات بخشی، اور آپ کو مبارک اس نے یہ بیٹی بطور خادمہ کے ہمیں ہدیہ کی ہے۔ یہ حدیث پاک بیان فرما کے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اے اہل عرب، یہ حضرت حاجرہ ہیں جو تمہاری محترمہ ماں ہیں۔ تورات میں اس واقعے کو یوں نقل کیا گیا ہے۔ سو جب ابراہیم علیہ السلام مصر پہنچے، مصریوں نے ان کی اس عورت کو دیکھا کہ وہ نہایت خوبصورت ہے، اور فرعون کے امیروں نے بھی اسے دیکھا اور اس کے سامنے اس کی تعریف کی، اور اس عورت کو فرعون کے گھر لے گئے، اور اس نے اس کے سبا ابراہیم کو بلا کر اس سے کہا، تو نے مجھ سے یہ کہا کیوں نہ جتایا کہ یہ میری جورو ہے؟ تو نے کیوں کہا کہ یہ میری بہن ہے؟ یہاں تک کہ میں اسے اپنی جورو بنانے کو لیا۔ دیکھو یہ تیری جورو حاضر ہے، اس کو لے جا۔ اور فرعون نے اس کے حق میں لوگوں کو حکم دیا، تب انہوں نے اس سے اور اس کی جورو کو اور جو کچھ اس کا تھا روانہ کیا۔ اور تورات میں یہ بیان ہے کہ فرعون مصر نے سارہ کے واقعے کو کرامت سمجھا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام پر یہ عتاب کیا کہ انہوں نے شروع سے یہ کیوں نہ بتایا کہ سارہ ان کی بہن نہیں ہے بلکہ بیوی ہے، اور بڑے انعام و اکرام اور عزت کے ساتھ انہیں مصر سے رخصت کیا۔ اس وقت حضرت سارہ رضی اللہ عنہ کی عمر 70 برس تھی۔ بادشاہ نے انہیں جانے کی اجازت دی، اور اسے یقین ہو گیا تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور اس کا خاندان بہت مقبول برگزیدہ خاندان ہے، اسی لیے اس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کی بیوی کو بہت عزت کی، بہت اکرام کیا، اور انہیں ہر قسم کے مال و دولت سے نوازا، بلکہ اپنی بیٹی حضرت حاجرہ کو ان کی زوجیت میں دے دیا، جو اس زمانے کے رواج کے مطابق بڑی بیوی کی خدمت گار قرار پائیں۔ حقیقت یہ ہے کہ حضرت حاجرہ باندھی نہیں تھی، اور انہیں محض حضرت سارہ کی خدمت گزار ہونے کی بنا پر باندھی کہا گیا ہے، ورنہ تو وہ شاہی مصر کی بیٹی تھی اور اچھے خاندان کی فرد تھی۔ حضرت حاجرہ کو حضرت سارہ کی خدمت گار بنا دیا، لہٰذا بنی اسرائیل کا یہ تان کہ نبی اسماعیل علیہ السلام ہم سے کمتر ہے، نعوذ باللہ،
وہ باندی کی نسل سے ہیں اور ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بیوی حضرت سارہ کی اولاد میں سے ہیں، اس لیے ہم برتر ہیں۔ یہ صحیح نہیں ہے، بلکہ واقعات و تاریخ کے خلاف ہے، اور جس طرح سے تورات کے دوسرے مضامین میں تحریف کی گئی ہے، اسی طرح اس واقعے کی بھی تحریف سے کام لیا گیا ہے۔ ٹھیک ہے، اللہ حافظ۔